بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پانی پاک ہی رہے گا اور اس سے طہارت حاصل کرنا جائز. اس طریقے سے بڑے حوض جو ہوں گے وہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہوں گے. والغدیر العظیم یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. والغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت نجاسة في احد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الاخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة. ثم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو قول أبي يوسف رحمه الله وعنه التحريك باليد وعن محمد رحمه الله بالتوضي. ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضي وبعضهم قدروا بالمساحة 10 في 10 بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى. والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح. وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري. تو اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ رحمہ اللہ یہ بڑے تالاب اور بڑے کنویں سے متعلق یا بڑے کسی حوض سے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں کہ وہ حوض کتنا بڑا ہے. اگر وہ حوض بڑا ہے تو بڑے ہونے کی ہم یہاں پہ کوئی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں اور علامات بھی بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ ایسا بڑا حوض ہے کہ جس کے اندر یہ فقہا نے ایک ترتیب رکھی ہے اور یہ علامت رکھی ہے کہ اتنا بڑا حوض ہو کہ لا يتحرك احد طرفيه بطرف تحریک الطرف الاخر کہ جس کے ایک جانب کو حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہ کرے. ایک جانب کو حرکت دینے سے دوسری جانب اس کی دوسرا کنارہ اس کا حرکت نہ کرے. پانی کو حرکت دی دوسرا کنارہ حرکت نہیں کر رہا, اس کو کہتے ہیں غدیر عظیم, بڑا تالاب. تو اس طرح کا اگر تالاب ہے تو اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ جب اس کے ایک جانب میں نجاست گر گئی جاز الوضوء من الجانب الاخر تو دوسری جانب وضو کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ایک طرف حرکت دیتے ہیں تو دوسری طرف حرکت نہیں کرتی, تو گویا کہ یہ نجاست بھی ایک طرف گرنے سے دوسری طرف تک اس کا اثر نہیں پہنچا. ظاہر ہے کہ حرکت دینا زیادہ ہے بنسبت نجاست گرنے کے. نجاست گرنے سے اتنی حرکت تو نہیں ہوگی کہ پانی دوسری جگہ تک پہنچ گئی. تو بہرحال فقہا نے یہ لمٹ رکھی ہے اور یہ علامت رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی علامات ہوں گی انشاءاللہ, ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ, ظاہر ہے کہ اس حرکت دینے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نجاست دوسری طرف نہیں پہنچی. اذ اثر التحریک فی السرایۃ فوق اثر النجاسہ, اس لیے کہ حرکت دینے کا جو اثر ہے سرایت کرنے میں, یعنی نجاست کے یا اس حرکت کے سرایت کرنے میں دوسری جگہ کی طرف, یہ حرکت دینے کا جو اثر ہے یہ زیادہ ہوتا ہے نجاست کے اثر سے. ظاہر کہ حرکت دی جاتی ہے ذرا زیادہ پانی کو حرکت ملتی ہے بنسبت اس کے اندر نجاست گرتے وقت جو اثر ہوتا ہے. تو جب حرکت دینے سے دوسرا کنارہ حرکت نہیں کر رہا تو پتہ چلا کہ نجاست کا اثر بھی دوسرے کنارے پر نہیں پہنچا, لہذا دوسرے کنارے سے آپ استعمال کر سکتے. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرکت کس طرح دے کہ دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے. تو اس کے لیے حرکت دینے کے اندر اختلاف ہے کہ پانی کے ایک جانب کو حرکت دیتے ہوئے تو اس کو حرکت دینا کیسے ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعتبر التحریک بالاغتسال, غسل کرنے سے حرکت دینا مراد ہے کہ ایک جانب غسل کرو تو دوسری جانب حرکت نہ کرے, یہ مراد ہے. وہو قول ابی یوسف رحمہ اللہ, یہی امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے ایک اور بھی ہے کہ التحریک بالید, اس کو کہتے ہیں کہ یہ تحریک اعلی ہے کہ غسل کر کے حرکت دیں تو پتہ چلے کہ دوسری طرف حرکت کرتا ہے یا نہیں. اور یہ ہے تحریک بالید, تحریک خفی, ہاتھ سے صرف اوپر نیچے پانی کو کریں اور دیکھیں کہ دوسری طرف اثر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اور اسی طریقے سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بالتوضی, وضو کرنے سے حرکت دینے کا ہے کہ ایک طرف وضو کریں تو دیکھیں دوسری طرف اس کا اثر پہنچتا ہے یا وہ پانی دوسری طرف حرکت کرتا ہی نہیں کرتا. پہلی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صورت ذکر فرمائی ہے حرکت دینے کی کہ غسل کر کے حرکت دینا مراد ہے,
اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الحاجت الی الاغتسال فی الحیاض اشد منها الی التوضی، کہ اس طرح کے حوضوں میں غسل کرنے کی حاجت زیادہ ہوتی ہے بنسبت وضو کرنے کے، تو لہٰذا غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو غسل ہی کر کے دیکھیں۔ عام طور پہ لوگ اس میں غسل کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا اس میں غسل کر کے دیکھیں کہ دوسری جانب حرکت کرتی ہے تو پھر دوسری جانب بھی ناپاک ہوگی، اگر دوسری جانب حرکت نہیں کرتی تو پھر یہ اتنا بڑا حوض ہے کہ اس کی دوسری جانب سے غسل کرنا جائز ہے۔ وبعضهم قدروا بالمساحة، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے پیمائش کے ساتھ اس کو متعین کیا کہ اتنا بڑا حوض ہو کہ فی عشر، یعنی عشرن فی عشر، 10 بائی 10 کا ہو، 10 بائی 10 یعنی بذراع الکرباس۔ ذرا کی دو قسمیں ہیں، ایک ذرائع مساحت ہوتا ہے اور ایک ذرائع کرباس ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر ہم ذرا کو دیکھیں تو ذرا کہتے ہیں ما بین طرف المرفق الی طرف الوسطی، یعنی کونی کے کنارے سے بیچ والی انگلی جو ہوتی ہے، لمبی انگلی ہاتھوں کی، اس کے کنارے تک کے حصے کو ذرا کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل تقریباً 18 انچ بن جاتا ہے۔ اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ذرائع مساحت ہوتا ہے 1 گز، یعنی 3.5 فٹ یا 42 انچ کا، یہ ایک ذرائع مساحت ہوتا ہے جو عام گز ہوتا ہے۔ دوسرا ذرائع کرباس، اس کا نصف، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی نصف گز، یعنی 1.5 فٹ یا 18 انچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فقہائے حنفیہ کے یہاں جب ذرا بولا جاتا ہے تو اس سے ذرائع کرباس ہی مراد ہوتا ہے، یعنی 18 انچ والا مراد ہوتا ہے، اور یہ کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے کنارے تک ہوتا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ ذرائع کرباس ہی مراد ہوتا ہے۔ لہذا ذرائع کرباس کے اعتبار سے عشرن فی عشرن کی جو مقدار ہے وہ ہے 225 اسکوائر فٹ، 225 اسکوائر فٹ۔ ظاہر ہے کہ یہ 10 ذرا ہے نا، تو 10 بائی 10 کا معنی 10 ذرا، تو ایک ذرا جو ہے وہ 1.5 فٹ کا ہے، تو 10 ذرا جو ہوں گے وہ 15 فٹ کے ہوں گے، 10 ذرا 15 فٹ کے ہوں گے، تو لہٰذا 15 کو 15 میں اگر آپ ضرب دیں تو 225 اسکوائر فٹ بنتا ہے۔ 225 اسکوائر فٹ کا جو حوض ہوگا تو یہ 10 در 10 کہلاتا ہے۔ جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کتنا بڑا حوض ہو یا کتنا بڑا تالاب ہو کہ اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو دوسری طرف سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کمسجد ھذا، کہ جس طریقے سے یہ میری مسجد ہے، جتنی میری مسجد ہے اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو ان کی مسجد کو جب ناپا گیا تو اندر سے وہ 8 بائی 8 تھی اور باہر سے 10 بائی 10 تھی، تو پھر 10 بائی 10 کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اتنا حوض ہو، 10 در 10 اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 10 ہاتھ 15 فٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا، اور اب 10 ہاتھ کو اگر یہ 15 کو 15 میں ضرب دیں گے تو اس طریقے سے 225 اسکوائر فٹ یہ بن جاتا ہے۔ لہذا جہاں پر بھی 10 در 10 بولا جائے گا تو اس کو ہم اس حوض کو یہ ہم سمجھیں گے کہ 225 اسکوائر فٹ ہوگا کل رقبہ اس کا، اور یعنی 15 فٹ، اس طرح آپ سمجھ لیں کہ 15 فٹ ایک طرف سے، 15 فٹ اس طریقے سے دوسری طرف سے وہ ہو، تو ذرا کا حساب لگائیں اگر، تو ذرائع کرباس یعنی کونی سے لے کر ہاتھ کے آگے انگلی کے کنارے تک، تو یہ پھر 10 بائی 10 ذرا ہونا چاہیے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایسا بڑا تالاب کہ جو 10 بائی 10 گز کا ہو، اور اس کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو ایک طرف سے تو دوسری طرف کے اندر اگر آپ دوسری طرف کو اگر آپ بیٹھ کر پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ بعض نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر مٹیالہ پن، اگر ہم ایک طرف کو تھوڑا سا گدلا کریں، مٹی ڈال دیں تو دیکھیں دوسری طرف اس کا اثر جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ بعض نے کہا کہ ایک طرف ہم زعفران ڈالتے ہیں، کلر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اس کا اثر جاتا ہے یا نہیں جاتا، اگر جاتا ہے تو پھر حاصل نہیں کر سکتے پاکی اس سے، اور اگر نہیں جاتا تو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مفتبی قول یہ ہے کہ 10 بائی 10 گز کا اگر اس طرح کا تالاب ہے یا حوض ہے یا ٹینکی ہے تو اس میں اگر ایک طرف نجاست گر جاتی ہے تو اگر نجاست کا اثر وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو آپ دوسری طرف بیٹھ کر اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ توسعۃ للامر علی الناس، لوگوں کے اوپر آسانی کے لیے بس اس کو 10 بائی 10 کر دیا تاکہ کسی کے لیے اس کی پیمائش کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے۔ والمعتبر فی العمق، اور گہرائی کتنی ہو اس تالاب کی، فرماتے ہیں کہ ان یکون بحال، کہ وہ اس حالت میں ہو کہ لا ينحصر بالاغتراف، کہ چلو بھرنے سے نیچے زمین نظر نہ آئے،
یعنی چلو بھر رہے ہیں تو نیچے اس تالاب کے اندر جو نیچے زمین ہے وہ نظر نہ آئے، وہ منکشف نہ ہو، وہ صحیح، بس یہی صحیح قول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 فٹ ہو، 3 فٹ ہو، 10 فٹ ہو، نہیں۔ وقولہ فی الکتابی، اور امام قدوری کے قول سے متعلق فرمائیں کہ ان کی جو کتاب قدوری کے اندر جو قول ہے کہ جاز الوضوء من الجانب الاخر، کہ دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، اشارۃ الی انہ ینجس یا انہ نجس ینجس سے یہ کہ وہ نجس ہو جاتا ہے، موضوع وہ ناپاک ہوتی ہے موضوع الوقوع، جہاں پہ نجاست گری ہوئی ہے۔ یعنی امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، مطلب یہ کہ جس جگہ نجاست گری ہے اس جگہ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ ناپاک ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے یہ روایت یہ کہ انہ لا ینجس الا بظہور اثر النجاست فیہ، کہ وہ جگہ جہاں پہ نجاست گری ہے وہ بھی ناپاک نہیں رہتی، وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، ہاں الا بظہور اثر النجاست فیہ، الا یہ کہ نجاست کا اثر اگر وہاں پہ ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگی۔ کل مائل جاری، جس طریقے سے مائع جاری کے اندر یہ کہ اگر نجاست کا اثر اس میں دکھائی دے رہا ہے تو وہ ناپاک ہوگا، اگر اس میں نجاست کا اثر نہیں دکھائی دے رہا تو پھر وہ سارے کا سارا پاک ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ حوض بھی ہے کہ اگر نجاست کا اثر وہ دکھائی نہیں دے رہا تو پھر وہ جس طرف سے نجاست گری ہے ادھر سے بھی بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں، وہ بھی پاک ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے بڑے تالاب سے متعلق۔ اور اسی طریقے سے جو ٹینکی ہے، جو بڑی ٹینکی ہوتی ہے، اس کے متعلق اگر ہم بات کریں، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کو پانی لا کر اس ٹینکی کے اندر ڈالا ہوتا ہے اور پھر ٹینکی سے وہ پانی مختلف کمروں میں یا واش رومز میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی حکم مائع جاری کا ہی ہے، بشرطے کہ پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے وہ بھی چل رہا ہو اور آگے بھی پانی نلکوں میں چل رہا ہو۔ تو اس صورت میں اگر اس ٹینکی کے اندر کہیں نجاست گر جاتی ہے تو وہ مائع جاری کے حکم میں ہوگا، کیونکہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہے دوسری طرف سے نکل رہا ہے، تو اس میں بھی اسی طریقے سے اسی تالاب کے حکم کی طرح ہم اس کو شمار کر دیں گے۔ یا یہ ہے کہ وہ 10x10 کی ہے تو پھر اس میں اگر ایک طرف نجاست گری ہے تو وہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہو کر اس میں نجاست چونکہ چلتی رہی ہے تو لہٰذا طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر وہ ٹینکی چھوٹی ہے یا ایک طرف سے پانی آ رہا ہے دوسری طرف سے ابھی نکل نہیں رہا تو اس میں اگر نجاست گر گئی ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ قال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجزه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها۔ وقال الشافعي رحمه الله يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة بخلاف دود النحل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة۔ ولنا قوله عليه السلام فيه هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه، ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المزكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين۔ قال وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان۔ تو یہاں تک ہم پہلے تشریح کر لیتے ہیں۔ یہاں سے صاحب ہدایہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پانی کے اندر نجاست گر گئی، اس کا تو حکم ہم نے ذکر کر دیا۔ اب پانی کے اندر کوئی ذی روح چیز گر گئی تو ذی روح چیز کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک تو وہ ہے جس کے اندر خون ہوتا ہے، بہنے والا خون ہوتا ہے، وہ گر جائے، بڑی کوئی چیز ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر خون ہی نہیں ہے تو وہ گر جائے، بہنے والا خون ہی نہیں ہے تو وہ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو یہاں سے ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے اندر خون ہی نہیں ہے، وہ چیزیں اگر پانی میں گر کر مر جاتی ہیں تو کیا اس سے پانی پاک ناپاک ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ، کہ ایسی چیز کا مر جانا جس کا نفس سائلہ یعنی بہنے والا خون اس میں نہیں ہے، فی الماء پانی کے اندر اس کا مر جانا، لا ينجسه یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا، کالبقی جیسے کہ مچھر، والذباب اور مکھی، والزنابیر اور بھیڑیں، مختلف قسم کی بھیڑیں کی اقسام ہیں، والعقرب اور بچھو، ونحویہ اور اس طرح کی مختلف جو حشرات ہیں جن کے اندر خون بہنے والا نہیں ہوتا، اگر یہ پانی میں مر جاتے ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یفسدہ، یہ چیزیں جو پانی کے اندر اگر مر بھی جائیں تو یہ بھی پانی کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ لأن التحریم، دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ کی ذکر کی جا رہی ہے کہ لأن التحریم لا بطریق الکرامتی آیت النجاستی، کہ کسی چیز کا حرام قرار دینا کہ یہ چیز حرام ہے تو بغیر کرامت کے طریق کے
بغیر کرامت کے، یعنی اس کی کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہم اس کو ناپاک، اگر ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے یا اس کو استعمال کرنا حرام ہے، کرامت نہیں ہے اس کی، ویسے ہی ہم اس کو اگر کہہ رہے ہیں تو پھر وہ آیت النجاسہ تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اس کے ناپاک ہونے کی نشانی ہوتی۔ لہٰذا جب ان مکھی کو اور مچھر کو اور اس طریقے سے بچھو کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، تو ظاہر ہے اس کی کرامت کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے حرام ہونے کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا کھانا حرام ہے، تو یہی ان کے نجس ہونے کی نشانی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا نزدیک کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر حرام ہے تو اگر وہ کرامت کے لیے، جیسے کہ انسان کرامت کے طور پر حرام ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، تو یہ ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ یہ نجس ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چیزیں جو کرامت کے بغیر ہم ان کو حرام قرار دے رہے ہیں، کھانا ان کا حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نجس ہیں، اس لیے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نجس سے تو پانی کے اندر گر گیا تو ناپاک ہو جائے گا پانی۔ بخلاف دودھ النحلی، بخلاف شہد کی مکھی کے وسوس استعماری اور اس طرح سے پھلوں کے کیڑوں کے، کہ یہ اگر پھلوں کے اندر مل جائیں یا شہد کی مکھی شہد کے اندر گر کر مر جائے، تو چونکہ اس میں ضرورت ہے، لأن فیہ ضرورتاً، اس میں چونکہ ضرورت ہے لہذا اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگرچہ ان کی کرامت کی وجہ سے یہ حرام نہیں کر دیے گئے، یہ کیڑے ویسے ہی حرام ہیں، لیکن چونکہ یہ پھلوں کے اندر ہیں تو پھلوں کے اندر دکھائی بھی نہیں دیتے اور مجبوری بھی ہے، لہذا اس کے اندر ہم اس کو اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو یہ چیزیں ہیں، یہ چونکہ کرامت کی وجہ سے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا گیا، ویسے ان کے نجس ہونے کی وجہ سے قرار دیا گیا ہوگا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گر کر مر جائیں، مکھی، مچھر، بھیڑ، تو کیا وہ پانی ناپاک ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا ھو الحلال اکلہ و شربہ، اس طرح کا پانی یا اس طرح کی چیز جو کھانے پینے کی جس کے اندر یہ چیزیں گر جائیں تو اس کا کھانا بھی حلال ہے، اس کا پینا بھی حلال ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اور والوضوء من، اور سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ اب آگے عقلی دلیل۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ هُوَ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَصْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ جو چیز ناپاک کرنے والی ہے پانی کو، یا جس چیز کے اندر وہ چیز گر کر مر جائے، تو اس کو ناپاک کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دم مصفوح کا مل جانا، بِأَجْزَائِهِ، یعنی پانی کے ساتھ دم مصفوح کا مل جانا اس چیز کے اجزاء کے ساتھ ہی، عند الموت، موت کے وقت، جب وہ چیز پانی کے اندر مر جائے یا کھانے پینے کی چیزوں کے اندر مر جائے تو اس چیز کے اجزاء کے ساتھ ساتھ وہ چیز کا جو خون اس کے اندر دم مصفوح ہے، جو ذبح کے وقت باہر نکلتا ہے حرام خون، وہ خون اصل میں ناپاک ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، اور وہ چیز اگر مر جاتی ہے کسی چیز کے اندر تو اس کو بھی وہ ناپاک کر دیتی ہے۔ لہذا جب پانی کے اجزاء کے ساتھ اس چیز کا جو دم مصفوح ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ اس کو ناپاک کرتا ہے۔ تو جس چیز کے اندر یہ دم مصفوح ہوگا، بہنے والا یہ خون، وہ ناپاک کر دے گا، جس کے اندر ہوگا ہی نہیں تو وہ ناپاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری عقلی دلیل ہے۔ حتی حل المزکا، فرماتے ہیں کہ دیکھیں ذبح کیا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے، کیوں؟ لانعدام الدم فیہ، کہ اس کے اندر یہ دم مصفوح منعدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ولا دم فیہا، لہذا ان چیزوں کے اندر تو خون ہے نہیں ہے۔ والحرمۃ لیست من ضرورت النجاسہ۔ اب ہم ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کو یہ جواب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی چیز کا کرامت کے بغیر حرام ہونا یہ اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے، تو کرامت کے بغیر کسی چیز کا حرام ہونا یہ نجس ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ والحرمۃ لیست من ضرورت النجاسہ، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ قطین ہے، ہمارے پاس مٹی کی مثال ہے، مٹی، کوئلہ، اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں، یہ حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناپاک نہیں ہے، اسے تیمم کے صعیدا طیبا اس کو کہا گیا ہے، لہذا نجس ہونا یہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حرام ہونے کے لیے نجس ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم نے ان کو جواب دے دیا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو پانی کے اندر مر جائے اور اس کے اندر خون نہ ہو تو وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جو پانی کے اندر ہی رہنے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر اس کو ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم مائع مستعمل کا بھی ذکر انشاءاللہ اس کے ساتھ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔